اچھا کامران، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں اب تک کتنے صنعتی یونٹس بند ہو چکے ہیں اور یہ بند یونٹس کہاں کہاں پر موجود ہیں؟ جی شکریہ۔ خیبر پختونخوا کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو کوئی بڑا صنعتی یونٹ ہے نہیں ہے، اور جو چھوٹے صنعتی یونٹ ہے جس پر صرف کام ہی چلایا جا رہا ہے تو اس میں بھی 229 صنعتی یونٹ جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً یہ 304 یونٹ تھے جو بند ہو گئے تھے۔ اس 304 کے بعد اب یہ 229 جو ہے، جو 304 اور 229 کے درمیان جو فرق آ رہا ہے اس میں وہ یونٹ تو مکمل طور پر بند ہے، اور یہ یونٹ جو ہے ابھی 2025 اور 24 کے اس حکومت کے دوران جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ یہ صنعتی یونٹ جو ہے پشاور، ڈی آئی خان، ہتار، ہری پور اور نوشہرہ میں واقع ہے، اور یہ کے پی ازمک اور جو اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ ہے ان کی توسط سے یہ چیزیں، یہ یونٹس چل رہی ہوتی ہے۔ تو کے پی ازمک کی جانب سے جو یونٹ چل رہے تھے اس میں 177 یونٹ جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایس آئی ڈی بی کی جو یونٹس ہے وہ 52 یونٹس ہے جو بند ہو گئے ہیں، اور یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیمار صنعتیں ہیں جن کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور دوسری جانب حکومتی عدم توجہی اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے بھی صنعت کاروں کو مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں جو صنعتی نمو ہے یا جو صنعتی نشوونما ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہے، اور اس کے ساتھ جو توانائی کی ذرائع ہے، ریسورسز ہے، وہ بھی بہت ان کی اس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں گیس اور بجلی ہے۔ تو ان دونوں یہ دونوں کامران، اگر ہم اس کی ایکچول ریزن کی جانب آئیں تو صنعتی یونٹس کے بند ہونے کی اصل وجوہات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنے صنعتی یونٹس بند ہو گئے ہیں؟ اصل وجوہات کے طرف اگر آپ آئے تو اصل وجوہات میں یہ دو بڑی وجوہات ہے۔ ایک تو امن و امان کی صورتحال ہے۔ 2002 سے تقریباً اب تک، اور جب سے خیبر پختونخوا یہ علاقے جو ہے فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہے تھے دہشت گردی کی جنگ میں، تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ مسئلہ تھا۔ اب ایک بار پھر امن و امان کی صورتحال صوبے بھر میں جو ہے تشویشناک ہے، اور خصوصاً کرم کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جنوبی اضلاع کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح صوبہ بھر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ آئے روز جو ہے بگڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری وجہ جو ہے وہ عدم توجہی ہے حکومت کی جانب سے۔ گزشتہ دور حکومت میں جو پی ٹی آئی کی دور حکومت تھی اس میں بھی معاون خصوصی برائے صنعت و حرفت عبدالکریم خان صاحب جو تھے اس محکمے کے انچارج تھے، اور اب بھی عبدالکریم خان صاحب جو ہے اس محکمے کے انچارج ہے، اور ان کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی بیمار صنعتیں ہیں اس کو بحال کیا جائے، اس کو چلایا جائے۔ لیکن دو وجوہات ایسے اور سامنے آئے ہیں، اور یہ انرجی کا مسئلہ ہے، توانائی کا مسئلہ ہے، اس میں گیس ہے۔ گیس کا مسئلہ تو کافی حد تک تقریباً حل ہو گیا ہے، لیکن بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ اب بھی موجود ہے، اور یہ جو بند صنعتی یونٹس ہے یہ بجلی کی عدم فراہمی کی وجہ سے اور بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اور یہ لاس میں چلی گئی ہے۔ اب بجلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن وہ بجلی جو ہے وہ وفاق کے دائرہ اختیار میں ہے، اور وفاق کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بار بار درخواستوں کے باوجود بھی وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا کو بجلی کے کوٹے میں، اور خصوصاً جو صنعتوں کے لیے استعمال ہونے والی بجلی ہے اس میں اضافہ نہیں کیا گیا، نہ اس کے ریٹ جو ہے اس کو مناسب کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے کامران، اگر ہم کل تعداد کے حوالے سے بات کر لیں تو صوبے میں صنعتی یونٹس کی کل تعداد کتنی ہے؟ اور ایک لفظ آپ نے استعمال کیا بیمار صنعت کا، تو بیمار صنعتوں کی تعداد کتنی ہے اور کس طرح سے یہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں؟
خیبر پختونخوا میں جو صنعتی یونٹ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑی صنعتی یونٹ موجود نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے صنعتی یونٹ ہیں جو اسمال انڈسٹریز کی جانب سے چلائی جا رہی ہے وہ 2563 اس کی تعداد ہے، اور ان 2563 میں اس وقت جو بیمار اگر آپ کہہ دیں یا سیمی بیمار اس کو کہا جا سکتا ہے ایسی یونٹ ہے، تو اس کی تعداد جو بند ہے یا جو بیمار ہے اس کی تعداد 229 ہے، اس وقت 229 ہے۔ 2017 میں یہ تعداد 304 تھی، لیکن اب وہ تھوڑا سا کم ہو کے 229 پہ آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان کے اپنے ترجیحات ہے اور ان کی پارٹی کے اپنے مسائل ہے، تو اس وجہ سے بھی جو پہلے میں نے آپ کو مسائل بیان کی، بدامنی کے حوالے سے جو مسئلہ بیان کیا، پھر انرجی کا جو مسئلہ تھا وہ بیان کیا، تو یہ مسائل اور یہ چیزیں ہیں جو ان بیمار صنعتوں کو ٹھیک ہونے نہیں دے رہی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے، میری بات ہوئی تھی خیبر پختونخوا کے سرحد چیمبر آف کامرس کے صدر سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے لوگ خیبر پختونخوا سے اپنی کاروبار اور صنعتیں سمیٹ کر یا تو پنجاب کی طرف گئے ہیں اور یا سندھ کی طرف وہ شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹیکسز کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور ایف بی آر کی جانب سے، صوبائی حکومت کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو مختلف ٹیکسز کا وہ اطلاق ان پہ کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے لیے ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے ٹیکسز کے حوالے سے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکسز کا نظام کافی زیادہ پیچیدہ ہے، جس کی وجہ سے بھی کافی صنعتیں اور کاروبار جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، تو ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پہ نظام بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ خیبر پختونخوا چونکہ افغانستان کے ساتھ بہت بڑی سرحد اس کی ملتی ہے، اور تورخم بارڈر جو ہے وہ کافی زیادہ اس حوالے سے مشہور بارڈر ہے، جس سے درآمدات اور برآمدات ہوتی ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ بھی وہ چیزیں پشاور سے جو جانی تھی اور پشاور سے جو افغانستان کے ساتھ کاروبار تھا اس میں بھی کافی زیادہ تناؤ جو ہے وہ موجود ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے بھی کیونکہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی کارخانے تھے تو اس کا زیادہ تر حصہ وہ افغانستان کی طرف وہ ترسیل کرتے تھے، ٹھیک ہے، برآمد کرتے تھے مختلف چیزیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام جو صورتحال ہمیں بتائی ہے، صورتحال کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ برائے انڈسٹری عبدالکریم خان صاحب سے بھی بات کی ہے، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو حالات ہیں بجلی کے، تو اگر میرے اسی بجلی ریٹ پہ میری چیز یہاں بنتی ہے، میں کس طرح گجرانوالہ اس کو بھیجوں گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، ٹرانسپورٹ ملا لے پھر، تو یہ اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریاں تھوڑے سکڑ گئی ہیں، پروڈکشن سکڑ گئی ہے۔ باقی جو یونٹ بند ہیں وہ یا تو ویلفل ڈیفالٹر ہے یا حالات کی وجہ سے ان میں سخت نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں ویلنگ پہ الاؤ کیا جائے، ویلنگ آف الیکٹریسٹی، تو میرے صوبے کے پاس 180 میگا واٹ بجلی ہے، یہ ہم دے سکتے ہیں، تو ہم وابڑہ کو کرایہ دیں گے بجلی کا اور اپنے انڈسٹریلسٹ کو بجلی دیں گے، جس طرح گدون میں پریویسلی 118 میگا واٹ کی بجلی جو نا 1 روپے 50 پیسے کی ویلنگ پہ ہم نے دی ہوئی تھی، تو اس سے ہماری انڈسٹریل سیکٹر جو بوسٹ ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے کامران، آپ نے بھی عبدالکریم خان صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو صنعتیں بند ہیں یا تو وہ ویلفل جو ہے ڈیفالٹر ہیں یا پھر ان میں سکت نہیں ہے، تو کس طرح سے یہ معاملہ سامنے آیا؟ یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک رکن اسمبلی کی جانب سے یہ سوال پٹ اپ کیا گیا تھا، اور وہ اس سوال کے جواب میں جو تفصیلات آئی ہے تو وہ اعداد و شمار کی صورت میں ہے، لیکن جب کچھ ذرائع سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سکت نہ ہونا یا ڈیفالٹ کر جانا یہ دو بڑی وجوہات ہے، اور ان دو بڑی وجوہات کے پھر وجوہات یہ ہے کہ ایک تو میں نے جیسا ذکر کیا کہ امن و امان کی صورتحال کافی زیادہ دیگر گو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ عبدالکریم خان صاحب نے اپنے باتوں میں بھی کہا کہ حالات کی وجہ سے، تو ایک تو امن و امان کی صورتحال ہے، دوسری حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ٹیکسز کافی زیادہ ہے، اور اسی طرح بجلی کا ریٹ کافی زیادہ ہے، بہت سی جگہوں پر گیس کافی یونٹ ریٹ زیادہ ہے یا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور تیسری وجہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی آئے روز اتار چڑھاؤ کا جو سلسلہ جاری ہے، تو جب مال تیار ہوتا ہے، جب پروڈکشن ہوتی ہے کسی کارخانے میں، تو اس کو پھر ٹرانسپورٹ بھی کیا جائے گا، تو اگر
ایک کارخانے میں پروڈکشن پر اخراجات حد سے بڑھ جائے اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بھی بڑھ جائے تو عام مارکیٹ میں بھی جو مہنگائی ہے وہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے اور لوگ مہنگی اشیاء خریدنے کی سکت نہیں رکھتے. تو اس ساری سیناریو میں اصل جو چھوٹ ہے وہ کارخانہ دار یا صنعتکار کی طرف آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کا کارخانہ یا صنعت جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے. یہی بات جو عبدالکریم خان صاحب نے کہی ہے, انہوں نے جو ٹرم ولفل ڈیفالٹ کا جو ٹرم یوز کی ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ یعنی کہ پھر اپنی مرضی سے نہیں چاہ رہے ہیں. تو مرضی سے تو اس لیے نہیں جا رہے, جیسے میں نے آپ کو سرحد چیمبر آف کامرس کے صدر کی وہ رائے پیش کی کہ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں, یہاں پہ ٹیکسز اتنے لگائے گئے ہیں, بجلی اور گیس کے مسائل بہت زیادہ ہے, ٹرانسپورٹیشن یا پیٹرولیم مصنوعات کے مہنگائی کا مسئلہ ہے. تو وہ لوگ اپنا جو کاروبار ہے, بہت سے لوگوں نے اپنا کاروبار شفٹ بھی کیا ہوا ہے, پنجاب شفٹ کیا ہے, سندھ کراچی وہ چلے گئے ہیں, بہت سے لوگوں نے کاروبار مکمل طور پر بند کر کے یہاں سے سارا سرمایہ اٹھا کر اتنی مشکلات یہاں پر بنا دی گئی ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں سے اپنی صنعتوں کو بند کر کے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر ان کے لیے ٹیکس کے نظام میں ون ونڈو آپریشن ہو, نظام پیچیدہ نہ ہو اور آسان طریقہ کار ہو, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی صنعتکار اپنا صنعت بند کر کے کسی دوسری جگہ منتقل کرتا ہے یا ڈیفالٹ میں جاتا ہے تو پھر تو اس صنعتکار کی ذمہ داری ہے یہ چیز اور یہ اس کا قصور ہے. لیکن اگر ٹیکس کا نظام انتہائی پیچیدہ ہو, دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو پیچیدہ ٹیکس نظام ہے, دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے الگ ٹیکس دیا جاتا ہے, مرکزی حکومت واقعی حکومت کی جانب سے الگ ٹیکس دیا جاتا ہے, اور 2-3 اور ایسے ٹیکسز لگائے گئے ہیں جن کا نہ تو اداروں کو پتہ ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو کوئی معلومات ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتے ہیں. پھر یہ وفاقی جو محتسب ہے ان کے دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ڈیفالٹ کر جاتے ہیں یا تو اپنا کاروبار جو ہے وہ شفٹ کر جاتے ہیں. تو یہ مسائل بہت زیادہ ہے اور خصوصاً بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ کافی حد تک زیادہ ہے.